السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بہت امپورٹنٹ میٹنگ آج عمران خان صاحب نے بلائی ہے، جس میں مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لائحہ عمل جلد سے جلوسوں کا کس طرح عوامی رابطہ مہم چلائی جائے گی، ٹیمپو برقرار رکھا جائے گا، اور شہر کون سے ہوں گے، موضوعات کون سے ہوں گے جن پر بات چیت کی جائے گی۔ اسی طرح لنڈن میں جو امپورٹنٹ جو بیٹھک ہے، جو ملاقاتیں ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی لوگوں کی واپسی نہیں ہوئی۔ نون لیگ کی تو تقریباً ساری کی ساری جو لیڈرشپ ہے وہ وہیں پر موجود ہے، اور جو ابھی تک کی اطلاع ہیں کہ شاید وہ جو مختلف سیشنز ہوئے ہیں وہ انکنکلوسیو ہیں، ابھی ان کا پوری طرح کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا مستقبل کا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بڑی بیٹھک اسی طرح کی امریکہ میں ہونے جا رہی ہے۔ ان کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے گا اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر۔ پاکستان میں جو تبدیلیاں آنی ہیں، جو پاکستان میں سیاست کس رخ جائے گی، اس کا فیصلہ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اب لندن کے بعد اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے جہاں پر یہ ملاقاتیں ہونے والی ہیں، وہ جگہ ہے امریکہ۔ بڑی یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں پر جس طرح سے لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، وہ سارے معاملات بھی، اور شہباز گل صاحب کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ جو ان کا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اپنے ویلاگ میں یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا۔ ایک اور بھی اطلاع آپ کو دے دیتے ہیں کہ آج شہباز گل صاحب کے جو جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تھا لوئر کورٹس نے، اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیج دیا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت دوبارہ گئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ تو جج صاحب نے کل کے لیے نوٹس کر دیے ہیں شہباز گل صاحب کو، کیونکہ انویسٹیگیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لیپ ٹاپ لینا ہے، ہمیں پتہ نہیں ٹیلی فون لینا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ لینا ہے، اور دوبارہ ہمیں ان کا فزیکل ریمانڈ چاہیے۔ مارا پیٹا گیا تھا ان کو، آپ کو پتہ ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس پر بڑی شدید تنقید کی۔ شہباز گل صاحب نے اپنی شرٹ اٹھا کے پیچھے سے اپنے دکھائے نشانات، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا۔ احسن اقبال صاحب نے یہ کہا انتہائی بے شرمی سے میں کہوں گا، اور ڈٹھائی سے، کہ وہ شاید پیچھے انہوں نے کوئی خارش وارش کی ہوگی، اس کے نشان ہو گئے، ہم نے تو انہیں بالکل نہیں مارا۔ عجیب یہ صورتحال ہے۔ لندن کی بیٹھک سے شروع کرتے ہیں۔ نون لیگ کی ساری قیادت وہاں پر ہے، نواز شریف صاحب بھی وہاں پر ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ ویسے ایک سرکاری دورے پر گئے تھے، 2 روزہ ان کا سرکاری دورہ تھا، اور غالباً 3 دن جو تھے وہ ان کا پرائیویٹ ٹور تھا۔ اور اس پر یہاں پر مریانہ بابر نے لکھی ہے سٹوری بھی، ٹویٹ وغیرہ انہوں نے کیے ان کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، ملاقاتوں کے حوالے سے، اور یہ کہا کہ اگر ایسی کوئی ملاقات اور ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تو پھر آپ اس پر اس کی تردید کریں۔ ابھی تک ISPR نے نہ اس کی تائید کی ہے نہ تردید کی ہے، لیکن اس بات کے شواہد کوئی نہیں ہے کہ کوئی باجوہ صاحب کی کسی سیاستدان سے ملاقات ہوئی ہو، نہ اس کی کوئی کنفرمیشن ہے۔ اور جو فوجی ذرائع ہیں وہ بھی انآفیشلی بھی وہ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے کچھ لوگ تاثر اس طرح کا دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو مریانہ بابر نیوز کی رپورٹر ہیں، ان کے جو ٹویٹس ہیں انہوں نے اس میں ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایک اور وی بلاگر کو میں دیکھ رہا تھا، عمران شفقت صاحب، انہوں نے بھی کوئی اس قسم کی بات کی ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ ود یو، مجھے اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ اگر کوئی مجھے ملے ہوتے شواہد یا کوئی ایسی چیز میں کنفرمیشن کے ساتھ میرے پاس ہوتی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا۔ یہ اس وقت جو پاکستان میں ماحول ہے، اس میں مڈ سلنگنگ بھی بہت ہو رہی ہے، اس میں افواہ سازی بھی بہت ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ ماحول ایسا ہے کچھ چیزیں سچ بھی ہو سکتی ہیں اس میں۔ تو بہرحال یہ میں موضوع یہیں پر چھوڑتا ہوں۔ اب نواز شریف صاحب، میں نے اپنے پچھلے کئی ویلاگز میں آپ کو بتایا کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ 17 تاریخ کو انہوں نے کہا کہ میں اپنی تقریر کر دوں گا، ویلاگ کر دوں گا، میں نیشن سے خطاب کر دوں گا، اور مجھے واپس آنا ہے۔ قانون ابھی تک نہیں بنا۔ قانون بنایا کیوں نہیں گیا جس میں میں آ جاؤں، مجھے پکڑا نہ جائے، میری سزا سسپینڈ ہو جائے، مجھے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے، مجھے سیاست کرنے کی اجازت مل جائے؟ تو وہ ان کا سارا معاملہ یہی ہے، اور اسی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب شاید
جو اگلا مرحلہ ہے جو کنسلٹیشن کا وہ واشنگٹن، اور کون کون اس میں ہوگا، کون کون اس میں جائے گا، اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. لیکن ابھی تک کوئی کنکریٹ چیز سامنے نہیں آئی نواز شریف صاحب کی واپسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. عمران خان صاحب یہاں پر پوری طرح تیار ہیں، اور آج بھی وہ تیار ہیں. آج بھی انہوں نے میٹنگ کال کی ہے کہ اگر نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو عدالتی طور پر کیسے اس کا سامنا کرنا ہے، پولیٹیکلی کیسا سامنا کرنا ہے. سیاسی طور پر تو انہوں نے اپنی جماعت کا ٹیمپو جو ہے نا اس کو بحال رکھنے کے لیے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے مختلف پاکستان کے علاقوں میں جلسوں کا پروگرام بنا لیا ہے، اور ورکرز میٹنگ کا پروگرام بنا لیا ہے. ورکرز کے ساتھ ملاقاتیں بھی جاری رہیں گی اور جلسے بھی جاری رہیں گے. یہ سیاسی طور پر وہ ٹیمپو برقرار رکھیں گے. اگر الیکشن نہیں ہوئے اور کوئی اس طرح کی کہانی ہوئی جس میں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی گئی، کوئی نگران سیٹ اپ ایسا جس کی مدت 2 سال تک رکھنے کی کوشش کی گئی، تو اس کو عمران خان ریزسٹ کریں گے، اس کی وہ اجازت نہیں دیں گے، عدالتی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی. اور دوسرا، عدالتوں سے رجوع کریں گے، اور پورا جو نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی بھرپور طور پر وہ اس میں وکلاء کو ایکٹیویٹ کریں گے اور عدالتوں میں جائیں گے اور اس کو کنفرنٹ کریں گے. اگر کہیں سے کوئی ایسی بات کے شواہد ملے کہ ان کی واپسی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بھائی کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، تو پھر عمران خان صاحب اس معاملے کو پھر قانونی طور پر بھی بحث اس پر مقابلہ کریں گے اور سیاسی طور پر بھی اس کا مقابلہ کریں گے. ہر لیول پر ریزسٹ کرنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا. شیخ رشید صاحب فرزند راولپنڈی، وہ بھی آج لندن چلے گئے صبح کی فلائٹ سے، اور کس سے ملاقات کریں گے، کیا وہاں پر کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی پتہ نہیں. انہوں نے کوئی اس بات کا اندیا بھی نہیں دیا تھا. آتش بازی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. ابھی لندن تھوڑی دیر میں، اگلے کو 5-7 گھنٹے میں جب میں ویلاگ یہ کر رہا ہوں وہ لندن پہنچ جائیں گے. پرائیویٹ دورہ بتایا جا رہا ہے، کن سے ملاقاتیں ہیں کچھ پتہ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لندن اور امریکہ، پاکستان کے فیصلے لندن اور امریکہ میں ہو رہے ہیں، اور جو کنوکٹڈ ہیں پاکستان کی عدالتوں سے وہ بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. الطاف حسین لندن میں ہے، وہ اپنی واپسی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنے حمایتی چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ بھی یہاں پر بہت کچھ کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو نواز شریف ہے وہ بھگوڑا ہے، اشتہاری ہے. ان کے جو حمزہ شہباز جو ہے وہ جہاں سے جان چھڑا کے گیا ہے، ان پر فرد جرم اور وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز، تو یہ سب وہاں پر اکٹھے پاکستان کے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور عمران خان پاکستان میں ہی ہیں، وہ کہیں باہر نہیں گئے. اب ذرا شہباز گل صاحب کی بات بھی آپ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. ان کے لیے حکومت چلی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ برآمد کرنا ہے. بیسیکلی ابھی تک شاید کچھ لوگوں کی جو ایگو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی، وہ زیادہ ان پر پھر مار پیٹ کرنا چاہتے ہیں جسمانی ریمانڈ لے کے. ایک عجیب سی ٹینشن ہے. اور دوسری طرف عطا تارڑ بھی اب جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت لینے کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ آنے والے وقتوں میں آپ کریک ڈاؤن دیکھیں گے. یہ حکومت جو ہے یہ میڈیا کو پکڑنے کی کوشش کرے گی. جیسے ابھی ARY بند ہے، حالانکہ سندھ ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا کھولنے کا، لیکن پورے پاکستان میں آلموسٹ بند ہی ہے. تو حکومت جو ہے وہ صحافیوں کو، سیاستدانوں کا منہ بند کرانے کی تشدد پر اتر آئی ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے بھی اب یہ جو کارروائی شروع کی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ٹینشن بڑھے گی، گرفتاریاں ہوں گی. ناٹ گڈ فار دا کنٹری. پولرائزیشن ختم ہوئے اور اگر انتخابات کی طرف ہم جائیں تو میرا خیال ہے اسی میں سب کا فائدہ ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.